السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوگر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ابھی جو کا جو چل ہی رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی واپس آئے نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک نئی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر قائل کرنے میں لگے ہیں، اور شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب زیادہ اس میں خواہش رکھتے ہیں پارٹی بنانے کی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک سروے کروایا ہے، اس سروے کے مطابق انہیں پتہ چلا کہ نئی پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی کافی عرصے سے مسلم لیگ نون سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، ان کی شاید پالیسی سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، نیب کے معاملے پر بڑا کھل کر بولتے ہیں، اور جو پی ڈی ایم گورنمنٹ گزری اس میں شاہد خاقان عباسی کوئی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے دکھائی نہیں دیے۔ اب بات پیپلز پارٹی کی کریں تو چند ماہ قبل پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نام آگے کر رہی تھی، لیکن اب اسی سے کچھ پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ نئی پارٹیز اور اس کے بعد الیکشن، لیول پلینگ فیلڈ، یہ سارے معاملات اب ان دو پارٹیز کے درمیان چل رہے ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی، یعنی اس گورنمنٹ کا حصہ تھی جو ابھی 16 ماہ رہی۔ بے شک وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہ ہو لیکن اس گورنمنٹ کا حصہ تھی پیپلز پارٹی جو 16 ماہ رہی۔ وزارتیں تھیں، اہم وزارتیں تھیں، اور کھل کر کھیلا اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے، چاہے وہ مشترکہ مفادات کونسل ہی بلانے کا معاملہ ہو اور اس میں پھر منظوریاں ہوں، سب کچھ اکٹھا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ اب معاملات جا کہاں رہے ہیں؟ پارٹی در پارٹی ایک نئی پارٹی کی ضرورت، پارٹیاں اندر سے تقسیم ہو رہی ہیں، معاملات کچھ کھل کر سامنے نہیں آ رہے اور واضح نہیں ہو رہے۔ معاملات جا کس ڈگر پہ رہے ہیں اور جا کس طرف رہے ہیں؟ الیکشن ابھی تک اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے، صرف مہینہ بتا دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتوں میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب یہ معاملات حقیقی ہیں نہیں ہیں، کیا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے اور اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکریہ اخونزادہ صاحب آپ کا بھی۔ سمینہ مطلوب صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمینہ صاحبہ، شاہد خاقان عباسی بڑے لمبے عرصے سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور واضح طور پر کئی چیزوں پر برملا اظہار کر رہے ہیں، وہ کئی پالیسیز پر۔ اب یہ نئی جماعت اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا بھی حق حاصل ہے، اپنی راہیں جب وہ چاہے جدا کرنے کا بھی حق ہے، اپنے لیے وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے اب کیا اسٹریٹجی لینی ہے، میں نے اپنے آنے والی کل کے لیے، فیوچر کے لیے کون سا پلان بنانا ہے۔ اگر وہ نئی پارٹی کا پلان بنا رہے ہیں تو ان کا اپنا رائٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو روکنا یا زبردستی انہیں اپنی طرف کنونس کرنا تو یہ زیادتی ہوگی۔ انہیں آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ اگر وہ پارٹی بنانا چاہتے ہیں، اتنی جلدی اگر پارٹیاں پروموٹ ہونے لگے تو اتنے پرانی پارٹیاں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اللہ کرے جی ان کی خواہش پوری ہو، اور وہ جو بات کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق اور اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے۔ نہیں، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نئی پارٹی بنائیں اور اس میں چلے جائیں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں، دیکھیے اگر وہ رائے رکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ بہت ایک گریسفل انسان ہے، اور ہمارے ایک اچھے سب کی اچھی گڈ بکس میں ہیں، اور بڑی اچھی رائے رکھنے والے ہیں، بڑے اچھے فیصلہ کن جو منصوبے ہیں وہ دینے والے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کے قریب ترین ہے۔ میاں صاحب نے انہیں وزیر اعظم کے طور پہ ایسے نہیں سلیکٹ کیا تھا، وہ انہوں نے ان کے اندر کچھ پایا تو سلیکٹ کیا۔ ہم تو قطعی نہیں چاہیں گے، لیکن آپ نے پوچھا کہ وہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے سوچا ہے اس کے تو ہم پہلے نہیں لگا سکتے۔ ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ ہمارے چلے جاؤ۔ ہمیں ان کے ساتھ انسیت ہے، ہم پارلیمنٹ کا ہم اکٹھے حصہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری بحث ڈسکشن ہر میٹر میں ہوتی تھی، اور ان کی سوچ بہت پازیٹیو ہے،
اور پازیٹیو انسان کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. میں تو دل سے چاہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اخونزادہ صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہیں ساتھ، اور ظاہر ہے یہ دو بڑی پارٹیز کے لوگ ہیں، اور آپ بھی دو پارٹیز سے زیادہ تر تو خیر پولیٹیشنز باقی جگہوں پر جا رہے ہیں. پارٹی در پارٹی تقسیم اور اب ایک نئی پارٹی کی سوچ، اور مفتاح اسماعیل بھی ہیں اس میں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، اور اکیلے تو ہوں گے نہیں. ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ نیا پارٹی بنائے، لیکن اگر لوگ بنائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے. لیکن ماضی کی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ بنائے یا اداری کوئی پارٹیاں بنائے تو اس عمل سے پہلے بھی پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور آئندہ بھی اس ملک میں بہت بڑا نقصان ہوگا. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے، جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اور آئین میں یہ حق دیا ہے، اس ملک کے عوام کو یہ حق ملا ہے کہ وہ کس کو اپنا آنے والا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کس کو یہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. ہم ان کا حق نہیں چھینے، ان کو آزادانہ طور پہ حق دے دی، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو لوگ مشورہ کرتے ہیں تو تیسرا میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. تو جب پاکستان کے 22 کروڑ عوام آزادانہ فیصلہ کریں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اللہ کا مدد بھی شامل ہوگا، اور وہ اس ملک کے مسائل پہ قابو بھی پا لیں گے. اور یہ ہمارا ماضی ہے، ماضی میں آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا. جب آپ نے عوام کو حق دیا اور انہوں نے ایک منتخب حکومت بنایا تو پاکستان اتنی طاقت بنا. ضیاء الحق کے بعد جب آپ نے عوام کو پہ اعتماد کیا تو عوام نے پاکستان کے وفاق کو دوبارہ مضبوط کر دیا. جب مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا، ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا، اور دنیا میں انڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بس ایک دو ہفتے میں پاکستان دہشت گرد ملکوں کے لسٹ میں شامل ہونے والا ہے. لیکن جب آپ نے عوام پہ اعتماد کیا، عوام کو ووٹ کا حق دیا، اور انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ایک منتخب حکومت سامنے لایا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ سوات بھی پاکستان کا جھنڈا لگ گیا، اور بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا، ٹرائبل ایریا بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا. وہ لوگ جو قطاروں کے لیے چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، جو آٹے کے لیے قطاریں میں کھڑے ہوتے تھے، ایک سال کے اندر اندر پاکستان ایک ایکسپورٹ نیشن بن گیا. تو اب بھی جو ہمارے ملک کے دو بنیادی مسائل ہے، ایک ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے، ایک ہمارا امن و امان کا مسئلہ ہے. عوام کو حق دیا جائے، عوام پہ اعتماد کیا جائے ماضی کی طرح، کہ عوام خود اپنا فیصلہ کرے، چاہے نئی پارٹی کو ووٹ دینا چاہے، چاہے پرانی پارٹی کو ووٹ دینا اچھا چاہے. اخونزادہ صاحب، لیکن چلیں میں یہ آپ کی بات فیصلہ بالکل عوام نے اگری. کرنا ہے، لوگوں نے نہیں کہ یہ پارٹی کرپٹ ہے میں اس کو نکال دیتا اور وہ جو ہے صاف ستھرے لوگ ہیں اور اس کو لا رہا ہوں. اگر یہ عمل ہوا تو ملک خدا نخواستہ مزید اس طرح کے ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات اخونزادہ صاحب اور سمینہ صاحبہ، پہلے ذرا سمینہ صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. یہ جو تین حضرات جن کا نام آ رہا ہے، یہ تینوں کے تینوں حضرات اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے تحت گورنمنٹ ہوئی 16 ماہ کی، اس کے بعد یہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی مقبولیت میں بہت کمی آئی ہے، اور ان کے ووٹرز جو ہیں وہ بٹوارے کا شکار ہیں. اب پتہ نہیں کس حد تک آپ لوگ اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں. نہیں، بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو دونوں حضرات سے اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی سمینہ صاحبہ، جو سوال بریک پر چھوڑ کر گیا تھا کہ یہ تین حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان دونوں کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے، لوگ ایک اور جانب مائل ہیں، اور یہ دو پارٹیز شاید اب لوگوں کی اٹینشن کھو رہی ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں خود ایک ایسے علاقے سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں خود لوگوں کے بیچ میں جاتی ہوں، خواتین کے بیچ میں جاتی ہوں. دیکھیے جی، خواتین کے جو مسائل ہیں جب میں سنتی ہوں اور ان کے پرابلم جب میں سنتی ہوں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے اوپر مسائل آئے، مہنگائی آئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب لوگ نئے تجربے کو قطعی نہیں کا انتظار کر رہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں نواز شریف کا 13 سے 17 تک کا دور
वापस आने की उम्मीद हो, तो हम नवाज शरीफ के पीछे हैं। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड फील्ड में जाके लोगों की आवाज में सुनवा भी सकती हूँ, और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। लोग अब किसी नए तजर्बे के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने एक नई पार्टी का रुख देख लिया, और वो उनके जेलों में ये सारी बात खुल के उनके जेलों में है कि हमारी जो हमने नया तजर्बा किया था, हमारी जो नए तजर्बे ने कोई है, उसमें हमारी अदलिया शामिल है। सब लोग, ये लोग टीवी देखते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, एक सवाल का जवाब और भी देते हैं, चलिए इसी में शामिल कर लेते हैं। एक ये कि आपने जो बात की है कि ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ आने वाले हैं, उनका इस्तकबाल होगा, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये जो कहा है जावेद लतीफ़ साहब ने कि मियां नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ नहीं है, ये तो कोई ऐसी बात है कि शायद समझ नहीं आ रही मुझे, तो आप ज़रा समझा दें, ऐसा वाकई है? नहीं, डील से मुराद आप अगर डीपली सोचें, व्हाट इज डील, मीनिंग ऑफ द डील। मीनिंग ऑफ द डील यही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करके, कोई नेगोशिएशन करके नहीं आएंगे। हम अपने आज़ादाना लड़के आएंगे। हम पार्टियों के साथ हमें नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये देखें, हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़े, और जो बंदा सीटें अपनी लेके आए, और फिर मिल के बैठ के हुकूमत चलाए। यही होती है, यही डील है जो वो ये नहीं चाहते, ताकि सब लोग इंडिपेंडेंटली जब वोट लेके आके सीट लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं ज्यादा, वो एक दूसरे के लिए वो मजबूरी नहीं होते। ये होती है, यही है डील। बाकी वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने वाले हैं। हम सबको पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मियां साहब अपने इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं और उस पर डटते हैं। अच्छा, फिर कोई नहीं किसी ठीक है, मैं चले आपके इस एक सवाल आपसे कर ही लूँगा। अखुंज़ादा साहब, ये जो पॉलिटिशियंस के हवाले से अब बार बार हम देखते हैं कि एक नई हवा चल निकली है। एक तो पार्टी दर पार्टी तकसीम तो अपनी जगह है, फिर इलेक्शन के मामले पर भी बड़ा अलग अलग स्टांस दिखाई दे रहा है उन पार्टीज़ का जो एक गवर्नमेंट का हिस्सा थी 16 माह के लिए, और जो फैसले किए उसका बोझ तो अब उठाना है। अब इलेक्शन आखिरी हफ्ता बता दिया है जनवरी का, क्या आखिरी हफ्ते होंगे, क्या देख रहे हैं जी? इलेक्शन होंगे, और होंगे तो आप लोग कितना तैयार हैं, बतौर पीपल्स पार्टी कितना तैयार है? बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, और हमारा तो मुतालबा यही था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन किया जाए। जहाँ तक हमारा मुत्तहिदा हुकूमत था, तो इससे पहले आपने समीना साहिबा से भी एक सवाल पूछा, तो मैं दोनों को इकट्ठा करके जवाब दूंगा। एक पहली बात तो ये कि हम मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, कोई राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, हमारा अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मंशूर है। हमने माजी में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, हमने इतिहाद के दौर में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, और हम आइंदा भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। हमको एक चीज ने इकट्ठा किया था, एक चीज ने हमको मुत्तहिदा किया था, और वो चीज था कि मुल्क रेड लाइन तक पहुंच चुका था। सर अब कौन सा ग्रीन लाइन पर है? अभी तो मईशत बहुत बुरे हाल में है, मईशत बहुत बुरे हाल में। ये बताएं अखुंज़ादा साहब, इसहाक डार साहब को जिम्मेदार समझते हैं मईशत का जो हाल है उसका? मुकम्मल करूं अरसलान भाई, मुझे बात मुकम्मल कर जी प्लीज। तो मुल्क रेड लाइन तक पहुंच गया था, और ये खुद वजीर खजाना ने कहा कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है, और हमारी इटमी असासी भी खतरे में आ चुके थे। तो इस वजह से हम मुत्तहिद हुई। इसमें हमने जो अच्छा किया है इसका हम क्रेडिट भी लेते हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं इसका हम एतराफ़ भी करते हैं। हमने अपना जो मेन एजेंडा था इस पे तो हम कामयाब हुए कि जब तक हम थे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचा लिया। हमने खारजा पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, जैसे चीन के साथ बस सर्विस शुरू करना, रशिया से फ्यूल मंगवाना, ईरान के साथ मार्केटें खोलना, टापी मुआहिदा करना,
खासा 1000 मुआहिदे पे दोबारा काम शुरू अच्छा होना। अखुंज़ादा तो साहब, वो आपकी बात सारी भी मैंने कामयाबी कंप्लीट भी होने है, दी। लेकिन हमारे कुछ अगर आप ये कहते हैं कि महंगाई की, तो महंगाई जो थी इसमें हम थोड़ा बहुत बेहतरी ला सकते थे। जो हमारी गलती थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ यही गलती हम पूछना चाह रहा हूँ अखुंज़ादा साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना की वजह से, और शायद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना की बात कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो मईशत है वो मुश्किलात का शिकार हुई। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट तो आम आदमी पे नहीं आया। जितने भी मंसूबे आपने गिनवाए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आम आदमी को। आम आदमी की जेब से पैसा डबल जा रहा है। रशिया के तेल का भी नहीं हुआ, तेल सस्ता नहीं हुआ है। बिल्कुल जी, आम आदमी को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुल्क को फायदा हुआ। मुल्क, आम आदमी का ये फायदा होता कि अगर ये फायदा हुआ कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क बैंक करप्ट हो जाता तो फिर आप महंगाई को देखते कि महंगाई क्या शरह कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तो ये फायदा आम आवाम को हुआ। और बिल्कुल मैं इस बात का इतराफ करता हूँ कि हमसे गलती ये हो गई कि जिस तरह इमरान खान ने एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा की और फिर से इनके पीछे मुड़ गई। जब हमारा निगरान हुकूमत बना मिफ्ता इस्माइल साहब आ गया तो उन्होंने मुज़ाकरात किए और एक एजेंडा पेश किया IMF के साथ, और फिर उसको हटा के, और जब इसहाक़ डार साहब आ गई तो उन्होंने फिर वो यू टर्न लिया उस पॉलिसी से। मेरे ख्याल से जो बाद में हमने इनसे डबल शराइत पे तस्लीम कर दी। अगर जो मिफ्ता इस्माइल ने जो मुज़ाकरात की थे, जो एजेंडा सेट किया था, अगर इस पे हम अमल दरामद करते तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो हालात बेहतर नहीं होती, लेकिन महंगाई में थोड़ा बहुत कमी हो जाती। समीना मतलूब साहिबा, इसका मतलब है मिफ्ता इस्माइल साहब सही कह रहे हैं कि इसहाक़ डार को वजीर बनने का जुनून था, नवाज शरीफ को शिकायतें लगाते थे, और यही बात वो कह रहे हैं अखुंज़ादा साहब कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज बेहतर थी। नहीं जी, हालात दोनों ही दफा बेहतर नहीं थे। उन्होंने भी सब तोड़ कोशिश की थी कि हमारी मईशत को संभालना देने की, और इसहाक़ डार साहब ने भी इसी तरीके से किया, लेकिन हालात इतने बिगड़ थे, और ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल में इसलिए नहीं आ सके कि हमारा डॉलर कंटिन्यूसली बदल हो रहा था। जब तक हम डॉलर को कंट्रोल नहीं करते थे तो हमारी बिल्कुल भी महंगाई में कमी नहीं आ सकती थी। तो वो तो हुआ ही नहीं ना समीना साहिबा, डॉलर तो कंट्रोल हुआ ही नहीं, वैल्यू बेहतर नहीं होती। जब स्मगलिंग उसी तरीके से कंटिन्यूसली जारी है तो फिर तो कोई भी नहीं उसको कंट्रोल कर सकता था जब तक स्मगलिंग नहीं रुकती। और अब अगर चीफ साहब की कोशिशों से कुछ ना कुछ तदारुक हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी ये इस बात पे अग्री हैं, मानती हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज बेहतर थी इसहाक़ डार साहब से? मैं तो दोनों को बराबर ही समझती हूँ। जब हमें खातिर ख्वाह हमारे लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ, हमारे मुल्क को बेनिफिट नहीं हुआ, तो हर तौर दोनों ने कोशिश की, तो उसका तो मेरा ख्याल क्रेडिट अभी किसी को भी नहीं जाने वाला। चले, तो ये ठीक हो, ये बात आपने सही कही। बतौर पॉलिटिशियन ये बात अगर कही तो सही कही कि पॉलिसीज जो भी थी उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ आवाम को, और बल्कि उल्टा आवाम पिसते चले गए। तो दोनों की पॉलिसी से कोई खासी खुश नहीं है, और यही बात अखुंज़ादा साहब ने भी कही। बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा चट्टान साहब आपका भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और समीना मतलूब साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जिसका हम जिक्र इसी पर कर रहे थे कि आम आदमी पर इतना प्रेशर, और जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब भी आता है तो वो महंगाई की सूरत में आता है, बेहतरी की सूरत में उनकी जेब कोई सुकून ले इसकी सूरत में नहीं आता, बल्कि जेब भारी होना शुरू हो जाती है और उनके बोझ बढ़ते चले जाते हैं। इस पर बात करेंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और आम आदमी की सारी सिचुएशन जुड़ी है इकॉनमी से। इकॉनमी पाकिस्तान की मुश्किल हालात से गुजर रही है। डॉलर फिर सस्ता हो रहा है, आज फिर 2 रुपये उसमें कमी वाक़ई हुई है, उसकी कदर में रुपया थोड़ा सा बेहतर हो रहा है।
لیکن یہ کہاں تک جائے گا اور کتنا جائے گا؟ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ٹھوس بنیادوں پر کم ہو رہا ہے یا ہم دیکھتے ہیں جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے تو تھوڑا سا کم ہوا، پھر ایک دم سے بڑھا اور پھر اتنا بڑھا کہ وہ 300 کراس کر گیا. دوسری طرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو کھاتے ہیں وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ گئے. اب پھر فورن فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کے ساتھ جڑا فورن لون، فنڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کی بات کر رہا ہوں وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لونز پاکستان کے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک نیا معاہدہ، ایک نئے معاہدے کی شکل میں پاکستان اس وقت IMF کے ساتھ موجود ہے، نگران سیٹ اپ موجود ہے، اور ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ پروڈکشن کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ کاسٹ افیکٹو کموڈٹی ہم بنا نہیں پا رہے جو دنیا بھر میں ہم کمپیٹ کر سکیں. ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. ماہر معاشیات شکیل رامے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل صاحب پہلے تو ڈالر کی بات کیسے کم ہو رہا ہے جی؟ کوئی ٹھوس بنیادیں دکھائی دے رہی ہیں ڈالر کے کم ہونے کی؟ کوئی ریزن ایسی ہیں کہ ہم خوش ہوں؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں جو ابھی ڈالر کا ریٹ 300 سے اوپر گیا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ 230 240 سے جو اوپر جتنا بھی ریٹ ہے نا، یہ تو پیور سپیکولیشن ہے. کیوں سپیکولیشن نے ڈالر کو امپیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھو ہم نے جب یہ لاسٹ گورنمنٹ میں ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ، اس میں ہم نے کہا تھا ہم ڈالر ریٹ کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں گے. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں یا لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہے ان میں آپ نہیں چھوڑ سکتے مارکیٹ فورسز پہ، کیونکہ آپ کی کرنسی تو ویک ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈالر. تو جب آپ اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ویلیو کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کا ہمیشہ سے فارمولہ رہتا تھا. وہ گورنمنٹ کا پریشر یوز کرتے ہوئے، دوسری ٹیکٹکس یوز کرتے ہوئے وہ ڈالر ریٹ کو مینٹین رکھتے تھے. اب ایسا کچھ نہیں بچا، تو ہوا یہ کہ وہ اس مارکیٹ میں لوگوں نے اس کو ہولڈنگ شروع کر دی. لوگوں نے اس کو جس طرح ہوتا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ یا دوسری مارکیٹس میں جب ہوتا ہے اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، وہاں جو رومرز یہ بڑھ گیا، یہ کم ہو گیا، خرید لو. اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ، ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، یا جن کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو ذخیرہ اندوزی میں لے جاتے ہیں. تو اسی طرح ڈالر کے ساتھ بھی ہوا. اسپیکولیشن جو تھی اس نے مارکیٹ میں اس کا بہت برا حال کیا، جس کی وجہ سے ڈالر بہت اوپر چلا گیا. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اس کی یعنی کہ مارکیٹ ویلیو پہ لے کے آئیں تو 220-30 کے درمیان اس کی ویلیو ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ اس پہ زیادہ کنٹرول کرے تو 200 سے نیچے بھی آ سکتا ہے. اور گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے ہم جیسے ملکوں میں، ہم اس کو مارکیٹ فورسز پہ نہیں چھوڑ سکتے. دوسرا یہ ہوا کہ ڈالر سمگل بھی ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے بہت سارا ڈالر سمگل ہو کے اور ممالک میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بھی ڈالر کی پرائس پہ امپیکٹ ہوا. یہ سارا اس لیے ہو پا رہا تھا کہ ہم نے ان کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا تھا اور مارکیٹ کو الاؤ کیا تھا جس طرح مرضی کھیلیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا یہ پرابلم ہوا. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں شکیل صاحب، جو فری فلوٹ پالیسی تھی وہ ایک غلط پالیسی کے تحت مارکیٹ میں چھوڑ دیا تھا ڈالر کو. بالکل غلط پالیسی ہے. دیکھیں لبرل اکانومی کہتی ہے جی فری فلوٹ کر دیں، مگر دیکھیں لبرل اکانومی کے جو کہ امریکہ ہوا یا یورپ ہوا، ان کی کرنسی بہت سٹرانگ ہے، وہ اپنی مانیٹری پالیسی پہ کھیل سکتے ہیں، ان کو اپنی پالیسی پہ یعنی کہ اپنی کرنسی کی بیک پہ وہ کھیل سکتے ہیں. اب دیکھیں نا ڈالر جو ہے ان اٹ سیلف، اب امریکہ تو یعنی کیا کہتے ہیں کہ 19 سینٹ لگتے ہیں، 19 سینٹ لگتے ہیں اس کو $1 بنانے کے لیے، اور ہمیں $1 بنانے کے لیے 300 روپیہ لگتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ ڈالر اس کے تو جو جس طرح مرضی کر لے وہ تو فری فلوٹ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کی گورنمنٹ کے پاس تو یہ آپشن ہے جب دل کرے وہ پبلش کر لیتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ کووڈ-19 آیا تھا تب بھی امریکہ نے جو کہ پرنٹ کیا تھا ڈالر، جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ امپیکٹ پڑا. کیوں کہ آپ جو کرنسی جو ہے کہ وہ ریفرنس کرنسی تھی. اس لیے ہم جیسے ممالک جو ہوتے ہیں ان کو مارکیٹ فورسز پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شکیل صاحب ایک چیز بتائیں، یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں ہمیں اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچتا عوام کو؟ یہ تو ہمارا ایک بیہیویئر ہے نا، ایٹیچیوڈ ہے ہماری نیشن کا، کہ آپ جو چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں پھر اس کو نیچے نہیں ہم لا کے کوشش کرتے. بس دیکھیں اس میں ارسلان صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. دیکھیں ایک بندہ اگر گھی بیچتا ہے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے، تو دوسرا بندہ سبزی بیچتا ہے اس کی قیمت بڑھا دے گا. اب ہوگا یہ کہ سارا سائیکل آپ کی پوری اکانومی میں نظر آئے گا، ہر بندہ پھر قیمت بڑھا دے گا. جب ہر بندہ بڑھا دے گا ایٹ دی اینڈ بے شک چیزیں مہنگی ہوگی، فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی کوئی چیز خرید رہا ہے. مگر اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو چینی، جو مثلا آپ چینی کی مثال لے لیں، اس میں جو چینی کو پروڈیوسرز ہیں چینی کے جو کہ ملوں والے، ان کو تو فائدہ ہو جائے گا، مگر ایز اے یعنی کہ بوزی سوسائٹی کو دیکھیں تو اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کسان تک کو نہیں ہوتا، جس کی محنت سے چینی بنتی ہے کسان کو نہیں ہوتا اس کا فائدہ، وہ بیچارے روتے رہتے ہیں گنے کی قیمت پر. اچھا یہ بتائیں سر، فورن فنڈنگ FDI الگ،
فورن فنڈنگ الگ. ہم نے کوئی 17 ارب 38 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے قریب تخمینہ لگایا تھا. پہلے 2 ماہ میں صرف 5 ارب ڈالر کے قریب ملے. اور پچھلے اگر میں گزشتہ مالی سال کی جو پہلی 2 ماہ کی اگر بات کروں تو 43 کروڑ 90 لاکھ ڈالر فنڈنگ مل گئی تھی. دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے ارسلان صاحب، آپ کب تک مانگ کے گزارا کریں گے اور کب تک لوگ آپ کو پیسے دیں گے ایسے ہی؟ دیکھیں یہ سچویشن جو پوائنٹ ہے مانگنے کا یا لوگوں کے دینے کا بڑی ٹائم سے گزر چکا ہے، مگر ہم نے اسی پالیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ اس سے مانگ لو اس سے مانگ لو. بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، ہم ایک چھوٹے لیول پہ آ کے سوچیں، آپ کا بھائی یا میرا بھائی ہر وقت یا میں اپنے بھائی سے ہر وقت جا کے پیسے مانگوں، ایک ٹائم آئے گا وہ کہے گا یار بس کرو یار، کچھ ہاتھ بھی ہلا لو. ہمارا بھی وہی حال ہوا ہے. ہم دوستوں سے اتنا پیسہ مانگ کے لے چکے ہیں کہ اب وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اپنے پروڈکشن سیکٹر پہ دھیان دو. پروڈکشن سیکٹر پہ ہم دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا شکیل صاحب، چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا زیادہ سوال کر لوں. یہ بتائیں سسٹینیبل فائنینشیل پالیسی بڑا مشکل بات ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ورڈ بھی شاید یہاں نہیں ہم نے کبھی سنا ہوگا. تو کتنی ضرورت ہے اس کی، اور کیا اس کے کوئی 2-3 اگر آپ کمپوننٹس بتا دیں ہمیں. دیکھیں سسٹینیبل جو فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ آپ اپنے جو خرچ ہے اپنی آمدن کے حساب سے کریں. قرض جو لینا ہے تو اس کو مد نظر رکھ کے دیں کہ آپ کیا وہ واپس بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہ تینوں انڈیکیٹرز نہیں ہیں. ہمارا خرچ بہت بڑھ گئے ہیں، آمدن ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، قرض کرنے کے پے بیک کرنے کی ہماری کیپیسٹی جو کم ہوتی جا رہی ہے. اور آمدن جو ہم بیسیکلی کہتے تھے شاید ایکسپورٹ سے ہے، ایکسپورٹ تو ہماری ہے نہیں، امپورٹ بہت بڑھ گئی ہے اور ڈالر بھی باہر فلائی کر جاتا ہے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی انڈیکیٹرز جو بن رہے ہیں نا فائنانشیل سیکٹرز کے، وہ سارے ہمارے ویک ہے کہ جہاں پر ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت تھی وہ ویک ہے. وہ اسٹرانگ ایسے ہو سکتے تھے کہ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتے، ملک میں چلاتے. اب دیکھیں SIFC بنایا ہے کہ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. مگر اس سے پہلے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس سی پیک تو 62 بلین کا تھا، آپ نے سی پیک اتھارٹی بھی بنا دی. آپ فنڈامنٹلی تو آپ نے اپنا سٹرکچر چینج نہیں کیا، آپ نے باڈیز بنا دیتے ہیں مگر گراؤنڈ لیول پہ کوئی چینج نہیں آتی. گراؤنڈ لیول پر چینج کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہا شکیل صاحب. وقت کی بڑی کمی ہے ورنہ میں اور بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کرتا ہوں. انشاءاللہ چلیں پھر کسی پروگرام میں. شکیل رامی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.